آپ فیلڈ کے اندر ہیں، آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، جہاں پر آپ فخر محسوس کرتے ہوئے کہہ سکیں کہ آئی ایم کرسچن، میں مسیح ہوں، میرا ایمان، میرا عقیدہ مسیح پر ہے، اور میرا جینا اور میرا مرنا مسیح میں ہے۔ تو یہاں پر مقدس پالوس جو ہے کلسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں، خبردار، یہ خبردار کا مطلب ہوشیار رہو، بیدار رہو، اور خبرداری کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے۔ آج دنیا کا فریب سامنے آتا ہے نا، تو ایمان انسان بیچ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں کیونکہ دنیا کا فریب ان کے سامنے ہے، دنیا کا لالچ ان کے سامنے ہے، دنیا کی بہت ساری ایسی باتیں ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں جس سے وہ اپنے ایمان سے کیا ہوتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ تو یہی بات مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ کوئی جو ہے تمہیں فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق۔ تو یہ کھوکھلا ایمان جو ہے یہ انسان کا نظر آ جاتا ہے کہ جب وہ لالچ سے یا جب وہ کسی ایسی جو ہے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے دنیاوی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ بیچ دیتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کھوکھلا ایمان، کھوکھلا ایمان۔ تو یہ کھوکھلا ایمان جو ہے یہ مسیح کی بادشاہی سے آپ کو دور کر دے گا۔ یہ کھوکھلا ایمان آپ کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی سے دور کر دے گا۔ تو اس لیے ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان کے ساتھ اس کا جینا مرنا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، وہ اس ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ معجزات ہوں گے۔ ایمان لانے والے جو ایمان رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اس لیے ان کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا ایمان کھوکھلا ہے، اس لیے خدا ان کی زندگی میں کوئی جلالی کام نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ وہ ایسا کھوکھلا ایمان ہے کہ وہ اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ وہ کھوکھلا ایمان ایسا ہے، پنجابی دی مثال نہیں سنتے کہ جنہیں لایا گلی وہ نہ ٹر چلی، یہ ایمان سے پھر جاتے ہیں نا، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میں ایک مسیحی ہوں، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یسوع نے میرے لیے صلیب پر جان دی ہے، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مسیح نے میرے لیے فدیہ دیا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ معجزات کرنے والا یسوع جو کل بھی معجزات کرتا تھا، جو آج بھی معجزات کرتا ہے، وہ میری زندگی میں معجزات کرے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ کسی کو بھی کہہ دیجیے نا تیرے تو کسی نے کچھ کر دیتا ہے، وہ اپنے ایمان سے، وہ کھوکھلا ایمان ہے نا، وہ اس کو جہاں مرضی لے جاؤ، کہنے چلو کسی نے چیک کرا لے دے، شاید تہاڈے کو اندر دی دل دی کوئی گل دس دے، فلانے کو چل رہے ہو تو سارا کچھ دس دیندا ہے، تہاڈے تے کسی نے کچھ کیتا تو نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھوکھلا ایمان۔ اب جب فرشتہ ہم دیکھتے ہیں قبر کے اندر، جب مریم مگدلینی وہاں پر پہنچی تو کیا کہا فرشتے نے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج بھی لوگ جو ہیں وہ زندہ کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی سے وہ خارج ہو جاتے ہیں، ان کا باپ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ابدی نجات کے وارث نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان کھوکھلا ہے، اندر سے وہ خالی ہیں۔ تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی تم کو فریب نہ دے۔ آج فریب دینے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد شاید آپ کو دولت کا فریب دیں گے، آپ کو شہرت کا فریب دیں گے، اور وہ فریب سے کیا؟ تاکہ آپ اپنے ایمان سے جو پھر جائیں۔ تو یہ کھوکھلا ایمان ہے، کھوکھلا ایمان جو کہ آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ جب اپنے ایمان پر چلتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। तो मौजज़ात कैसे होते हैं? जब हमारा ईमान होता है कि खुदा करेगा, जब हम उसको डन कर देते हैं कि भी खुदा करेगा, खुदा करेगा, खुदा करने की कुदरत जब वो रखता है, उसको हम कहते हैं ईमान। तो खोखला ईमान क्या है? पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, दुआ तो कीती सी, दुआ कराई भी सी, उन्होंने पता नहीं रब खैर ही कर। इसको कहते हैं खोखला ईमान, कि पता वो 50-50 होता है ना उसका चांस, तो पता नहीं रब करेगा कि नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं खोखला ईमान। वो खोखले ईमान पर कह रहा है कि पता नहीं दुआवां तो बथेरियां कराने पर मसला सीधा ही नहीं हो रहा, उसको कहते हैं खोखला ईमान। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब तक तुमको मिल नहीं जाता खुदा की हुजूरी में ठहरे रहो, उसके मजमा पर ठहरे रहो। एक वक्त आएगा कि जब खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम, और ये आपका ईमान है। आप अगर आगे बढ़ेंगे ये अपने ईमान से बढ़ेंगे, आप कामयाब होंगे अपने ईमान से बढ़ेंगे, आप जो है खुशहाली की तरफ जाएंगे, ये आपका ईमान है। लेकिन अगर आपका खोखला ईमान है ना, तो खोखला ईमान आपकी जिंदगी में कभी भी मौजज़ा नहीं होने देगा। मौजज़ा आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका ईमान ही खोखला है। आप फिर जाते हैं, आपको जो जिधर मर्जी को लगा दे आप लग जाते हैं, तो इसको कहते हैं खोखला ईमान। आपको जहां कहीं कोई जो है वो आपको आवाज देगा कि फलां जगह पे चलिए, आप जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसको कहते हैं खोखला ईमान। लेकिन जब आप अपनी ईमान पर कायम रहते हैं तो कहते हैं नहीं, मेरा तो जीना मरना यीशु जी, जीना भी यीशु में है, मरना भी यीशु में है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हमने खोखले ईमान से बचना है, और ये दुआ करने की जरूरत है आज कि खुदा मेरे ईमान को मजबूत कर। कहीं ऐसी जगह पर टेस्ट जब आ जाए तो खुदा मैं उस टेस्ट में पास हो जाऊं, मैं उस टेस्ट में कामयाब हो जाऊं, बल्कि मेरा खोखला ईमान हो, बल्कि मेरा ईमान मजबूत हो। और ये मजबूती जो है आपको खुदा की बादशाही की तरफ ले जाएगी।